الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول محترم دینی مائیں اور بہنیں، آپ لوگ اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں یہاں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ کی تلاش میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے انسان جو بھی کوشش کرتا ہے، جو بھی قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی بہت قدر ہے، اس کا ویلیو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے حدیث میں سنا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالش آتا ہے تو اللہ اس بندے کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی قدردان ہیں، بندوں کی ذرا سی کوشش پر بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا۔ بغیر کچھ کیے جھوٹے محبت کے دعویٰ کریں گے، جھوٹا کلمہ پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ محبت کے ساتھ ذرا بھی عمل کریں گے، اخلاص کے ساتھ
چھوٹا عمل کیوں نہ ہو لیکن اللہ اس کے اوپر بڑا انعام، بڑا اجر عطا کرے گا۔ حدیث میں جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کا گٹلی، کھجور کے بیج کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اس کو۔ حالانکہ دنیا والے اس کا مذاق اڑائیں گے، بھائی کیا چیز دے رہا ہے، کھجور کی گٹلی کی کوئی کی حیثیت ہے؟ چاہے کتنا ہی گرا ہوا انسان کیوں نہ ہو، اس کو کوئی حساب نہیں کرتا۔ کھجور کی گٹلی کو کوئی ویلیو نہیں کرتا اسے، چاہے کتنا ہی وہ فقیر منگخواہ کیوں نہ ہو، اس کو تو وہ بھی ویلیو نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کیونکہ اس کو راضی کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، تو حدیث میں کیا ہے کہ پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ قدردان ہے، بندوں کی نیتوں کو، بندوں کی کوششوں کو، بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کس کے لیے کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے پاس کتنا ہے وہ نہیں دیکھتے، یہ اس کے دل میں میری اطاعت کا کتنا جذبہ ہے، میرے حکم کو پورا کرنے کا استطاعت اس کے اندر کتنا ہے، میرے حکم پر عمل کرنے کا اندرونی جذبہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ جب بندہ مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بولتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہترین مجلس، یعنی معصوم بندے، معصوم اللہ کی مخلوق فرشتوں کے سامنے ہمارا تذکرہ کرتا ہے، ہم کو یاد فرماتے ہیں۔ تو ہم سب یہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ یہ وقت جتنا بھی ہمارا گزرتا ہے مجلس کا ایک ہفتے میں، تو اللہ کو یاد کرنے کے مختلف ذریعے ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ تو تسبیحات کے ذریعے سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور دین کی مجلسیں قائم کر کے دین کی باتیں سنا کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، گناہوں سے بچ کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے بے شمار راستے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی راستہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سنائی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، فذکر، نصیحت کرتے رہیے ایمان والوں کو، ایمان والے بندوں کو، ایمان والی بندیوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت کرتے رہنا، بار بار سمجھاتے رہنا، یہ ایمان والے بندوں اور بندیوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو دینی مجلسوں سے فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اگرچہ کہ بے شمار فائدے ہیں، لیکن
ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے. جیسا کہ اس سے پہلے میں سنایا مجلس میں بیٹھنے کی اور دین کی مجلس میں شرکت کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا کیا وعدے ہیں. اس سے پہلے جب آئے تو اس وقت آپ کو سنایا گیا تھا، شاید یاد ہے یا نہیں پتہ نہیں. تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بتایا. قرآن کی آیت کہہ رہی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اللہ کے نبی کی جو لائف ہے، آپ نے جو 63 ایئرس نبی بننے کے بعد 23 ایئرس یہ جو آپ کا لائف ہے یہ تمہارے لیے نمونہ، یعنی وہ لائف تم فالو کرو. اس لائف کو فالو کر کے تم اپنا لائف گزارو، اپنی زندگی ان کی جیسی زندگی بناؤ. تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور تمہاری دنیا کی زندگی سکون والی، آرام والی گزرے گی. تو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے اللہ نے کہا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کأحد من النساء، تم لوگ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی عام عورتوں کی زندگی الگ ہے، تمہاری زندگی الگ ہے. تم قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہو. جیسے مردوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے اخلاق کو، آپ کے عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے. ویسے ہی اللہ کے نبی کی گھر والیاں اللہ کے نبی کی عورتوں کو دیکھ کر امت مسلمہ کی ساری عورتوں کو چلنا ہے. تو ان کے لیے کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے تم نمونہ ہو. یعنی قیامت تک آنے والی عورتیں تم کو دیکھ کر چلیں گی. اس لیے تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے لوگ تمہاری زندگی کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے. بگ باس والوں کو دیکھ کر زندگی نہیں گزاریں گے. زبردست میں عورتوں کو دیکھ کر کہ وہ فلاں طرح سے کرتی ہے، ایکشنز کرتی ہے، تو میں بھی ویسا کروں، ایسا نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں دی اللہ تعالیٰ.
ایک بیوی رہے تو شاید انہیں کیا کہ دیوانی تھی کہ سمجھتے، انہیں کیا کہ دیوانی ہے کہ ایسا پردہ کری، ایسا نیک بن کو زندگی گزارنے کے لیے. 90% 100% تو سب جو ہے بے حیائی کے ماحول میں ہیں. 100% لوگ پردہ نہیں کرتے، سب جو ہے الگ طریقے سے جیتے ہیں، میک اپ کر کے جیتے ہیں، فیشن میں جیتے ہیں. تو وہ عورت شاید اس کو معلوم نہیں ہوا ہوگا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، دنیا کا مزہ اس نے نہیں دیکھا ہوگا، دنیا کی عورتوں کو اس نے نہیں دیکھا ہوگا، فیشن کو نہیں دیکھا ہوگا، بیوٹی پارلر کو نہیں دیکھا ہوگا، زبردست اس نے نہیں دیکھا ہوگا، سیریل اس نے نہیں دیکھا ہوگا، سینما اس نے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے وہ راستے پہ چلے گئی. اگر وہ دیکھتی تو وہ بھی ایسے بن جاتی. یہ بولنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ 11 عورتیں اللہ نے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ 11 ستارے ہیں امت کے لیے، 11 بیویاں امت کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے 11 سٹارز ہیں. لیکن ہمیں کس کو سٹار بناتے ہیں؟ سینما والوں کو سٹار بناتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کی بیویاں، آپ ایک ایک کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک کی زندگی پڑھیں، اللہ اکبر، ایک ایک کی زندگی سے ایک ایک صفات ظاہر ہوتی ہے. اور خاص کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کے سردارنی ہے، سردار، لیڈر، جنتی عورت. اللہ اکبر، وہ کتنی خوبصورت ہے. وہ عورت بڑے عجیب طریقے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. وہ دنیا کی عورت کی طرح منی سے پیدا نہیں ہوئی، وہ دنیا کی عورت کی طرح مٹی سے پیدا نہیں ہوئی. اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، مشک و عنبر سے پیدا کیا گیا ہے. اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کسی طرح کا عیب نہیں ہے. دنیا کی عورتوں میں، دنیا کے مردوں میں عیب ہی عیب ہے. کھانا کھانے کے بعد ضرورت نہیں گیا تو پریشان ہوتا آدمی. 1-2 کو جانا ضروری، ایک ٹائم کا ٹک ہو گیا بولے تو ہو گیا، بے چین ہوتا، تڑپتے رہتا، روتے رہتا، چلاتے رہتا، کیا ہوا، موشنز نہیں ہو رہے، ہوا نہیں نکل رہا، کیا کی ہو گیا، تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ہے انسان کی اصلیت ہے. یہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کیا حیثیت نہیں ہے اس کی، اللہ اکبر. لیکن جنتی عورت ایسا نہیں ہے، بڑے شان سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی، شوہروں کو خوش کرنے والی. دنیا کی عورت شوہر کو خوش کرتی نہیں، دوسرے غیروں کو، دوسرے اجنبی مردوں کو خوش کرتی ہے. الا ماشاء اللہ ذرے لوگ اچھے بھی رہتے، ذرے لوگ اچھے بھی رہتے. لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہے کہ غیر مردوں سے بڑا اچھی بات کریں گی، گویا کہ بہت دنوں کا رشتہ ہے. لیکن شوہر جس کا رشتہ ہوا ہے نکاح کے بندھن سے، اس کے ساتھ اس کو تانا دینا اور اس کو کبھی بھی جو ہے نیچے دکھانا اور اس کو تنگ کرنا،
یہ دنیا، لیکن آخرت میں عورت ایسی نہیں. تو حوریں جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کا سردار بنانا، ایسے یعنی مٹی سے پیدا ہوئے انسان کو جو بہترین مخلوق ہے، بہترین چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ان کا سردار بنانا وہ تو معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا عمل ویسا ہے. ان کے عمل کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کا سردار ہے. عورتوں میں کتنی عورتیں ہیں؟ اللہ اکبر. آدم علیہ السلام، حوا، حضرت حوا، جو حوا تو سب عورتوں کی ماں. فرسٹ اسی عورت سے سارے لوگ، سارے مرد، ساری عورتیں اسی عورت سے آئی، لیکن اس عورت کو وہ پوسٹ نہیں ملا. اس کو حضرت حوا کو وہ پوسٹ نہیں ملا، جنتی عورتوں کا سردار، کیونکہ پہلی عورت ہے تو ان کو بنانا چاہیے، لیکن ان کو بھی وہ پوسٹ نہیں ملا. اس کو ملا ہے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیڈر ہے. سبحان اللہ. تو وہ زندگی، ایسی زندگی ہماری اگر بن گئی تو ہم بھی اپنی جنت کی سردارنی رہیں گے. اگر ہر عورت، وہ تو پورے جنت کے عورتوں کی لیڈر ہے، لیکن اگر فاطمہ جیسی کوئی عورت بنتی ہے، ان کی نقل کرتی ہے، تو کم سے کم اپنی جنت کی تو لیڈر بنے گی. کیونکہ وہ آپشن ختم ہو گیا، پورے عورتوں کی لیڈر بننا تو وہ آپشن نہیں، فاطمہ کو مل گیا. اب کسی بھی ملنے کا نہیں، کتنا پڑھ لے تو بھی کیا بھی کرنے کا نہیں، وہ ملتا نہیں. لیکن یہ تو آپشن ہے کہ اپنی جنت کی سردارنی بن سکتی ہے. کب؟ جبکہ فاطمہ کو رول ماڈل بنائے، نبی کی عورتوں کو رول ماڈل بنائے، تو وہ مقام مل سکتا ہے، وہ مرتبہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، آپ کو بھی حوروں کا سردار بنایا جائے گا. آپ بولے جیسا حوریں سنیں گی، آپ کے تابع رہیں گی، آپ کے ماتحت رہیں گی. آپ جو آرڈر کریں گے وہ آپ کی سنیں گی. کب؟ جبکہ آپ اللہ کی سنیں، اللہ کے رسول کی سنیں، آپ اپنے شوہر کی سنیں، تو وہاں اللہ تمہاری سنتے. نہ ہم اللہ کی سنتے ہیں، نہ رسول کی سنتے ہیں، نہ شوہر کی سنتے ہیں، نہ باپ کی سنتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے، اپنے چلاتے ہیں، تو پھر ہمارا کچھ نہیں چلے گا. وہاں اللہ کا چلے گا. تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے. تم کو جو بنایا گیا ہے وہ نارمل نہیں ہے، بلکہ بہت ہی تمہارا گریڈ بڑا ہوا ہے. فلا تخضعن بالقول. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی مرد سے تمہارے کو بات کرنے کا موقع مل جائے، فلا تخضعن بالقول، تو نرمی سے بات مت کرو. کسی مرد سے موقع مل جائے تو بہت سارے موقع آ سکتے ہیں مرد سے بات کرنے کے. گھر میں فون آیا مرد کو، لیکن مرد سو رہا ہے یا مرد باہر گیا ہے، تو آپ اٹھائے تو آپ کو بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے.
بار بار کر رہا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے، یا مرد گھر پر نہیں ہے، باہر گیا ہے، گھر پر کوئی آیا ہے تو آپ کو بات کرنا پڑ سکتا ہے، یا آپ کہیں باہر گئے ہیں کچھ لینے کے لیے، وہاں مرد سے بات کرنا پڑ سکتا ہے، تو مردوں سے بات کرنے کے موقع آ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے نہیں کر سکتے، بات کرنا ناجائز ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ بات کرنے کا اصول قرآن نے بتا دیا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نرم سے بات مت کرو ان سے، یعنی بالکل ایسا میٹھی انداز میں میٹھی میٹھی باتیں ان سے نہ کرو، وہ آپ کی باتیں سن کر فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، طمع کرنے لگے، وہ آپ کی باتیں نرم باتیں، آپ کی جو ہے وہ آپ کی بات اٹریکٹیبل باتوں کو سن کر اس کے دل میں غلط جذبہ پیدا نہ ہو کہ یہ عورت ہم سے رغبت رکھتی ہے، بات کرنے کو پسند کرتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کتنا بات کرنا ہے اتنا بات کرو، کتنا پوچھے اتنا بولو، کیا بولنا ہے کیا پوچھے وہ بولو، اس سے آگے بڑھو مت۔ گھر پر فلاں صاحب چاہیے، وہ ابھی گھر پر نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، آپ بعد میں بولوں گی، بات کریں گے، بس ہو گیا وہیں تک۔ اب اسے آگے بڑھنا اور باتیں کرنا، جی نہیں ہے وہ آئیں گے، پھر یہ ہوا، آپ کون ہے، کیا ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آگے اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی معروف کے مطابق، یعنی جتنا تقاضا اس نے کیا ہے اتنا بات کر کے بات فنش کرو، اسے لمبا مت کرو، اور قاعدے کے مطابق بات کرو، جتنا پوچھے اتنا قاعدے کے مطابق بات کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو قرآن نے عورتوں کو مردوں سے کیسے بات کرنا چاہیے وہ بھی سکھا رہا ہے، کیونکہ بنانے والوں کو معلوم ہے کہ کون کہاں پھسلتے ہیں، کون کہاں، مرد کہاں پھسلتا ہے، عورت کہاں پھسلتی ہے، کہاں کیا چلتا ہے اللہ کو معلوم، اس لیے اس نے جہاں جہاں پھسلتا ہے وہاں بتا دیا کہ یہ پھسلو جگہ ہے، یہاں پھسلو مت، یہ پھسلنے کی جگہ ہے، یہاں جاگرتم سے رہو، یہاں جتن رہو۔ آج دیکھیے کتنے اسی کی وجہ سے، یعنی حد سے زیادہ شریعت نے جو بریک لگایا ہے بات کرنے کا، وہ بریک ڈاٹ کو جاتے ہیں، جو باؤنڈری لگایا ہے وہ باؤنڈری کراس کرتے ہیں، تو پھر جو ہے ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہے، خدا کی پناہ، ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں وہ بولنے کے نہیں رہتے، منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہتے۔ تو وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ضرورت کے مطابق، چونکہ عورت اگر صحیح ہے تو مرد بھی صحیح رہے گا، سگنل عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عورت اسٹڈی رہے گی تو مرد بھی اسٹڈی رہے گا۔ تو بات کرنے کا طریقہ قرآن نے سکھایا ہے کہ کسی مرد سے کیسے بات کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ، بالکل غصے سے بھی بات کرنا جائز نہیں کہ وہ پوچھ رہا ہے آپ کچھ بھی کیا کی گالیاں دے رہے سے، ویسا بھی نہیں، ایک نرم انداز نہیں جیسا، ایک جو ہے سخت آواز میں، مردوں جیسی جو ہے آواز میں اس کو جواب دے دے تو سمجھ جائے گا کہ عورت بہت سخت ہے، اس سے آگے کچھ بات نہیں کرنا چاہیے۔
نرمی سے بات کریں گے تو پھر جو ہے اس کو موقع مل جائے گا، وہ بات ہی سے پتہ لگا لیتا ہے کہ عورت کیسی ہے۔ تو اس لیے بات کرنے کا طریقہ قرآن نے ہم کو سکھایا ہے، قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ کیسے مردوں سے بات کرنا ہے۔ تو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ فرشتے جیسے ہی مردے کو دفن کر کے لوگ آ جاتے ہیں تو مردے کو 40 قدم جیسے یہ دور آ جائیں گے، وہاں فرشتے اٹھا کر بٹھائیں گے مردے کو اور اس سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ کیا یہ سوال کریں گے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کیا نام، تمہارا نام کیا ہو، کہاں ہے تمہیں، کون سے ایرے میں رہتے، شادی ہوئی، بچے کتنے تمہارے کو، تمہارا شوہر کام کرتا نہیں، کتنا کماتا، اور گھر ہے نہیں ہے۔ تو یہ سوال نہیں ہوں گے وہاں پر۔ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، ہم جیسے بات کرتے ہیں ویسے سوالات آنے ہوں گے، بلکہ وہاں یہ پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کس کو رب مانی، تو کس کو اپنا پالنہار سمجھتی تھی؟ اپنے شوہر کو پالنہار سمجھتی تھی یا اپنے ماں باپ کو پالنہار سمجھتی تھی، یا شوہر کے جاب کو، یا شوہر کے دکان کو، یا شوہر کے ذریعے کمائی کو تو پالنہار سمجھتی تھی، یا مجھے پالنہار سمجھتی تھی؟ اس کو تمہارا رب کون تھا، تم کو کون پالتا تھا، تم کو کون کھلاتا تھا، تم کو کون پلاتا تھا، تمہارا مالک کون تھا، مالک حقیقی تمہارا کون ہے؟ یہ سوال ہوگا۔ تو یہ سوال کا جواب ہم اسی وقت دے سکیں گے جب کہ یہاں اس کو پہچانتے ہو، اللہ کو، جو دنیا میں رہ کر اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، ویسا آدمی جواب دے سکے گا۔ اور جو دوسروں کو رب مانتا ہے، دکان کو رب مانتا ہے، یا جو ہے شوہر کے جاب کو رب مانتا ہے، یا پھر جو ہے دوسری چیزوں کو رب مانتا ہے، تو وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ ہکا بکا رہ جائے گا، مجھے معلوم نہیں بولے گا۔ کیا کہ مجھے کیا پوچھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں، مجھے پوچھنا ہوگا یہ سب بھی کیا کہ پوچھتے ہیں تمہیں، تو انسان پریشان ہو جائے، جواب نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی حکموں کو مانتا ہے، وہی جواب، صحیح جواب دے سکتا ہے۔ تو اس کی جواب دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس جواب کی تیاری کر سکتے ہیں۔ وہ جواب نماز پڑھیں گے تو اس سوال کا وہ جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر گویا کہ ویران ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت اصل نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے، خالی گھر ہے، چاہے اس میں اے سی ہو، چاہے اس میں فین ہو، کولر ہو، اس میں ہر فریج ہو، اس میں ساری سہولتیں ہو،
لیکن قرآن کی تلاوت اس میں آدمی بھی ہو، عورتیں بھی ہو، سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، گاندھی بھی ہو، ساری چیزیں ہو، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ گھر خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں پیدا کرو، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، دیکھو آؤ ادھر۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین اور جنات نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس گھر سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیطان انٹر ہو جاتا ہے اپنے چیلوں کے ساتھ، آؤ ہمارا ٹھکانہ یہاں ہے۔ فرشتے جو ہے وہ محض کیا ہے، کیا گھر ہے، ہمیشہ فیس بک، واٹس ایپ، گوگل، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ڈانس، ناچ گانا، اسکرین، ٹی وی، نیوز، ہر وقت زبردست، اور کیا ہے یہ چل رہا ہے۔ ایسے گھر میں ہمیں کیا فائدہ، یہاں نماز نہیں، یہاں ذکر نہیں، یہاں تلاوت نہیں، نہ ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ گھر میں ہمارا کیا کام، جہاں 24 گھنٹہ ٹی وی آن میں رہتا ہے، جہاں سنیما دیکھا جاتا ہے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، بڑا بھی دیکھ رہا ہے، عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں، مرد بھی، چلو یہ گھر میں نکو، ہمیں ہے نا نہیں، ہمیں آنے کے لائق نہیں ہے، کیا کر لینے ہمیں، چلو چلو یہاں گھر سے چلے جائیں گے، فرشتے چل جاتے ہیں وہاں سے۔ شیطان بتاؤ آؤ ویلکم، بہت اچھا ہے، یہاں ڈی جے ہے، یہاں ڈانس ہے، یہاں گانا ہے، یہاں نیوز ہے، یہاں ناچ ہے، یہاں ہمارا ہر چیز ہے، یہاں کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے، دروازہ بند کرے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، چلو یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، یہاں میں آئیں گے سکون سے، یہاں اچھا کماتا ہے، ہمارا آئٹم پورا یہاں ہے، مردوں میں ہے، عورتوں میں ہے، بچے بھی ہمارے فرینڈس ہمیں بولے ایسا سنتے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو مزین کرو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، جس گھر میں کنٹینیو سے سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیاطین اور جن نہیں آتے، اس گھر پر جادو نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی تلاوت ڈیلی کرنے کی عادت ڈالے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔